بسم الله الرحمن الرحيم. بتا سکیں کہ نمبر جو میں تو آپ وہاں میں گیا ہوں الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم
صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مریم سے چند آیات تلاوت کیے ہیں. آج کا مضمون ہے 25 دسمبر کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت. چونکہ آج ہمارے ملک امریکہ میں بلکہ پوری دنیا میں کرسمس منائی جا رہی ہے. تو ویسے تو ظاہر ہے کہ معنی یہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ عید میلاد مسیح، عربی میں ہم کہتے ہیں، لیکن وہ میری کرسمس کہتے ہیں. اور جب کوئی چیز پیدا ہو جائے تو وہ مخلوق ہو جاتی ہے، تو خالق تو ہو نہیں سکتی. وہ بڑی کامن سینس کی بات ہے. سر میں نے قرآن مجید سے جو چیزیں عرض کرنی ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے تھے، وہ کون سا زمانہ تھا، اور قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے. ویسے تو بائبل بھی ہے میرے پاس تینوں زبانوں میں، عربی میں، انگریزی میں اور اردو میں، نشانات بھی لگائے ہوئے ہیں. قرآن میں، بائبل میں ایک ہی بات لکھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے نام کی بھی صورت ہے سورہ مریم، سورہ سپارے میں، اور ان کے والد کے نام کی صورت بھی ہے قرآن مجید میں، آل عمران. چونکہ آپ کے والد کا نام عمران تھا، تو قرآن مجید کی جو تیسری صورت ہے اس کا نام ہے آل عمران، یعنی بیٹی کے نام سے بھی صورت ہے اور باپ کے نام کی بھی صورت ہے، سورہ آل عمران. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نام اسم گرامی ہے وہ قرآن مجید میں 26 جگہ پر آیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نام. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا نام جو ہے ابن مریم، وہ 23 مقام پہ آیا ہے. اور 11 جگہ پر حضرت مسیح علیہ السلام کے نام سے آیا ہے. اندازہ کریں کہ قرآن مجید میں کتنی مرتبہ ذکر ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. یعنی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور ہم مسلمان، چونکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے وہ سارے کے سارے اللہ کے بڑے لوگ تھے، مقتدر لوگ تھے، باوقار لوگ تھے. اور کسی ایک کا انکار کفر ہے. ہمارے اسلام میں کسی ایک کا انکار کفر ہے. اگر کوئی مسلمان یہ کہے جی کہ میں تو نہیں مانتا یہ تو عیسائیوں کا نبی ہے، نہیں کہہ سکتا. وہ عیسائیوں کا نبی تو بعد میں بنا ہے. میں تو قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں کہ 26 بار تو حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے، 23 مرتبہ ابن مریم کے نام سے، 11 مرتبہ مسیح کے نام سے، اور 1 مرتبہ عبداللہ کے نام سے. عبداللہ. اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا تھا عبداللہ اپنے آپ کو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام
پیدا ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ مخلوق ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بڑی جلدی سمجھ آئے گی۔ سرکار دو عالم تشریف فرما تھے تو کچھ صحابہ آئے، ان کے یا رسول اللہ فلانی جگہ پر دو بندے کھڑے تھے، وہ آپ کا نام لے کر بری باتیں کر رہے تھے۔ سرکار نے فرمایا کیا نام لے رہے تھے میرا؟ کہا جی وہ کہہ رہے تھے کہ محمد ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ تو سرکار مسکرا دیے، فرمایا کہ بھائی جب انہوں نے کہہ دیا محمد تو محمد کو مانا ہی تعریف کیا ہوا، تو میری تعریف کرنے کے بعد اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ پہلی بات سچی ہے ان کی جو ان کی، تو پہلی بات سچی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ اب ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ بائبل میں لکھا ہوا کہ بی بی مریم نے پیدا کیا ہے۔ ہاں ہوا کیا تھا یہ سمجھنے والی بات ہے۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد اقصی میں معتکف تھیں، حضرت زکریا علیہ السلام مسجد کے امام تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، اور جلیل القدر پیغمبر تھے۔ چونکہ ماں نے منت مانی تھی کہ اللہ میاں مجھے بیٹا دے، میں مسجد کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، مسجد کی خدمت کے لیے، یہ پرانی بات ہے، وقف کر دوں گی۔ اب تو خیر بہت برا سمجھا جاتا ہے، کوئی مولوی بن جائے تو برا سمجھا جاتا ہے، بس اوقات رشوت دیتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں، اور یہ تو مولوی یا یہ تو مانگ کے روٹیاں کھاتا ہے، یہ ہماری بیٹی کو کیا کھلائے گا، یہ عام طور پر یہ خیال پایا جاتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں لوگ منتیں مانتے تھے کہ ہم وقف کر دیں گے مسجد کے لیے، تاکہ مسجد کی صفائی کرے، لیٹرین دھوئے، جو بھی مسجد کے کام ہے۔ بیٹا مانگا، ان کی والدہ نے تو بیٹی آ گئی، تو بی بی صاحبہ پریشان ہو گئی ان کی والدہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دلجوئی کی کہ لیس الذکر کالانثیٰ، یاد رکھنا کہ یہ تیری بیٹی ہے نا، جیسا مرد بھی کوئی نہیں ہے، یہ وہ بیٹی ہے تیری۔ لیکن اب وہ منت کے مطابق مسجد میں چھوڑ دیا انہوں نے۔ اب بابا جی پریشان ہو گئے حضرت زکریا علیہ السلام کہ میں اس لڑکی کو کیسے رکھوں یہاں مسجد میں، صفائی تو جو ٹھیک ہے نمازی چل جائیں گے صفائی کر لیا کرے گی، لیکن رکھوں گا کہاں اس کو؟ تو پھر انہوں نے ایک حجرہ بنایا مسجد کے ایک کونے پر، جو باہر تھا، دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، اس حجرے میں حضرت بی بی مریم رہتی تھی۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، 3 سپارے میں سورہ آل عمران میں وہ سن چکے ہیں آپ کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا کیسے ملا، سارا واقعہ اللہ نے بیان کیا، پڑھنے والا ہے۔ جب وہاں تھے تو جب وہ جوان ہو گئی تو اللہ کریم نے اپنے فضل سے پروگرام یہ بنایا کہ میں اس کو بیٹا عطا کروں گا بغیر باپ کے۔ اللہ نے پروگرام بنایا بیٹا عطا کروں گا بغیر باپ کے۔ اب مائی صاحبہ مسجد کی خدمت کرتی تھی، سارا دن اللہ اللہ کرتی تھی، اللہ سے لو لگانے والی خاتون تھی۔ ایک دن بیٹھی، بڑا لمبا واقعہ میرے پیچھے چھوڑ دیا آیات، یہ کبھی آپ شروع کریں نا تو یہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم 16 آیت سے لے کر کے یہ آگے لمبا، یہ آپ پڑھ لیں سورہ مریم میں 16ویں آیت سے لے کر کے کم از کم 33 تک آپ اس کو پڑھیں، تو یہ سارا آپ کے سامنے یہ آ جائے گا سارا واقعہ۔ تو میں تو کچھ آیات پڑھوں گا اب جمعے کی وجہ سے، لیکن آپ اس کو کہاں تک پڑھیں گے؟ 35 تک پڑھیں گے، 16 سے 35 تک سورہ مریم کی آیات، تو اس میں پورا واقعہ موجود ہے۔ اب اللہ کریم نے پروگرام بنا لیا کہ میں نے بیٹا دینا ہے بغیر باپ کے۔ تو حضرت بی بی مریم کے سامنے ایک دم حضرت جبریل آ گئے، اور قرآن کہتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، انسان بن گیا ہے، وہ بشر بن گیا ہے۔
یہ بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں اگر قرآن غور سے پڑھے نا بندہ تو بڑے اللہ مسئلے حل کرتا ہے. فتح مسل اللہ بشرن سویا، وہ تو نور تھا، جبرائیل تھا، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بشر بن کے آیا. تو اس کا معنی یہ ہے نور بشر بن سکتا ہے. سمجھنے کی بات ہے نا جو قرآن کہہ رہا ہے. یہ ساری آیات سمجھنے والی ہوتی ہیں اگر کوئی بھی انسان غور کرے اس میں. تو بشر بن کے سامنے کھڑے ہو گئے. بی بی شیبہ گھبرا گئی. جب وہ گھبرا گئی تو کہا میں پناہ مانگتی ہوں اللہ سے کہ ڈر گئی. تو پھر فرشتے نے یعنی حضرت سیدنا جبریل امین نے کہا قال انما انا رسول ربک. ابھی بھی مریم گھبرانا، میں بندہ نہیں بشر نہیں ہوں، نظر آ رہا ہوں بشر لیکن ہوں نہیں. نظر بشر آ رہا ہوں نہیں. میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں. اچھا بھائی تم اگر اللہ کے فرشتے تو کیوں آئے ہو میرے حجرے میں؟ تمہیں کیسے ہمت ہو گئی؟ اب قرآن کے الفاظ سن لیں، سب کو سنایا کرو. ان کا کہ لے آہا بالا کی غلامن زکیہ، تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں. بیٹے کون دیتا ہے بھائی؟ اللہ دیتا ہے. یہاں تو حضرت جبریل کہہ رہے کہ میں دوں گا. لے آہب میں دوں گا تمہیں. لے آہب بالا کی غلامن زکیہ، تاکہ میں تجھے دوں، تاکہ میں تجھے دوں پاکیزہ بیٹا. اب بی بی صاحبہ پریشان ہو گئی. جب وہ پریشان ہو گئی تو فرماتی ہیں قالت انا یکون لی غلام، ہیں میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ لگایا ہی نہیں. ولم اکو بغیہ، اور نہ میں بدماش ہوں نعوذ باللہ، نہ میں غلط عورت ہوں. بندے نے ہاتھ ہی لگایا اور میں غلط عورت نہیں ہوں، مجھے بیٹا کیسے ہو جائے گا؟ یعنی بی بی صاحبہ اور پریشان ہو گئی. تو حضرت جبریل امین نے کہا کہ قال کذالک، مجھے نہیں پتا، تعجب نہ کر، ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی ہوگا، تعجب نہ کر. لیکن مجھے بھی نہیں پتا، یہ تو حکم ہے، تو میں تو عطا کرنے آیا ہوں. اس لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا واللہ معطی وانما انا قاسم، اللہ مجھے دیتا ہے میں عطا کرتا ہوں. یعنی دیتا وہ ہے، عطا میں کرتا ہوں. تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ مصطفیٰ دیتے ہیں، وہ خود سے تھوڑی دیتے ہیں، اللہ کی عطا سے دیتے ہیں. اور یہ قرآن کریم کی مثالیں آپ کے سامنے ایک ایک آیت کی مثال آ رہی ہے. ان کا کہ قال کذالک قال ربک هو علی، سن تیرے اللہ کے لیے یہ بڑا آسان کام ہے جس کو تم پریشان ہو رہی ہو. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، تاکہ بن جائے کہ نشان اللہ کا کہ اللہ ایسا قادر مطلق ہے کہ بغیر باپ کے بھی بیٹا دے سکتا ہے. یہ فرشتہ سمجھا رہا بی بی مریم کو کہ وہ پریشان تھی. ایک تو وہ مسجد کی میں رہتی تھی، اوپر سے یہ کہ ان کی عزت و آبرو کے دھڑکے تھے کہ انتہائی پاکیزہ خاتون ہے، اور ادھر کام بڑا عجیب و غریب ہو گیا. برحمت منا، اور یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے ہمارے اوپر. وکان امرا مقضیہ، اور یہ طے شدہ امر ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ تجھے بیٹا دینا ہے. اچھا کیسے دیا پھر؟ یہاں بھی بڑا عجیب و غریب واقعہ. سرکار دو عالم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، وہ تو فرشتہ تو دور تھا، تو بی بی صاحبہ دور سی، تو پھر ہوا کیسے؟
سرکار نے فرمایا کہ جبریل کے منہ تھا نا، پھونک ماری تھی انہوں نے. کیا کیا تھا انہوں نے؟ پھونک ماری تھی. اچھا انہوں نے پھونک ماری، قریب نہیں گئے، ہاتھ نہیں لگایا انہوں نے، پھونک ماری انہوں نے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ پھونکوں میں بھی کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے. اس لیے تو ہم بھی اپنے میاں صاحب سے دم کراتے ہیں. دم کرانا کوئی جرم تو نہیں ہے. یہ تو ہم صرف ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو تقریب کار ہیں، جو امت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں. دم تو دیکھو نا، حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام بی بی صاحبہ دور ہیں، پھونک ماری انہوں نے. اچھا وہ ان کے جو یہ اتنے قمیص، وہ پھونک سیدھی قمیص کے راستے اندر گئی. کیسی بات ہے؟ اللہ کے کاموں کو کون سمجھ سکتا ہے؟ تو وہ قمیص کے راستے اندر چلی گئی تو بی بی صاحبہ حامل ہو گئی. فحملته فانتبذت به مکانا قصیا. اب وہ جب حمل ہو گیا ان کو، اب اس کے بعد جو بھی پروسیس تھا اللہ کا، وہ کہتے ہیں کہ ایک گھڑی تھی، 2 گھڑی تھی، 3 گھڑی تھی. یہ مفسرین کے احادیث مبارکہ سے لباسات ہیں، وہ لمبا کام ہے. میں یہ بتا دوں کہ وہ حامل ہو گئی. اب جب حامل ہو گئی، اب مسجد میں تو بچہ جان نہیں سکتی، تو مسجد میں تھی نا، مسجد کی خادم جو تھی خدمت کرتی تھی، صفائی کرتی تھی. پھر انہوں نے سوچا کہ میں کیا کروں. تو اللہ کریم نے ان کے دل میں ایک بات ڈالی، ایک دل میں بات ڈالی. کیا؟ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ. اللہ پاک ان کو ان کے دل میں ڈال کے وہاں تک لے آیا جہاں ایک کھجور کا درخت تھا. یہ ساری باتیں سمجھنے والی ہیں. اب کھجور کا درخت تھا، جس جگہ کو آج بیت لحم کہتے ہیں، یہ وہی جگہ تھی. مسجد سے باہر نکل آئی نا. اب وہ چلتے 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 اللہ پاک ان کو وہاں اس پہاڑی پر کھجور کے نیچے لے گیا. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ. یہ اچھا بیٹھی ہوئی ہیں، پریشان حال ہے، حمل بس بڑا ہے. قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. پریشانی کے عالم میں کہتی ہیں اب کیا ہوگا، میں اتنی پاک بات عورت ہوں، اب اگر مجھے بیٹا ہو جائے گا تو زمانہ کیا جائے گا. یا اللہ، اس سے پہلے کہ دنیا باتیں کرے تو انہیں موت ہی دے دیتا اور میں ایک بھولی بسری داستان بن جاتی. حالانکہ موت کی دعا نہیں کر سکتے آپ، لیکن یہاں جو کیفیت ہے وہ اور ہے کہ آبادی سے دور، اکیلی تنہا عورت، پاک باز زمانہ. یہاں تو اچھے خاصے آدمی کو نہیں چھوڑتے ہم لوگ، تو یہ تو ایک پاک باز عورت تھی. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا. یا اللہ تم نے موت ہی دے دیتا تاکہ میں ایک بھولی بسی داستان بن جاتی. فَنَادَاهَا من تحتها. فرشتہ نیچے کھڑا تھا، یہ اوپر تھی پہاڑی پر. آواز دی فرشتے نے، جبریل امین نے، اللہ تحزنی، نہ گھبرا، قد جعل ربک تحتک سریا. اللہ تعالیٰ نے تیرے پاؤں میں چشمہ جاری کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تیرے پاؤں میں چشمہ جاری کر دیا ہے. پھر اوپر دیکھ، جب انہوں نے اوپر نگاہ اڑائی تو کھجوریں پکی ہوئی تھی، کھجوریں پکی ہوئی تھی. یہی کلائمیکس ہے. میتھیو، متی کی انجیل جسے کہتے ہیں نا، میتھیو، آج بھی پڑھ رہا تھا، نشان بھی لگایا میں نے. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گرمیوں میں پیدا ہوئے اور ایک آسٹریلیا کا ماہر فلکیات ہے، اس سے سارا حساب کتاب لگایا ہے، آگے پیچھے لگا کے اس کا آرٹیکل بھی چھپا ہے، گارڈین نے بھی چھپا ہے اس کو. وہ کہتا ہے کہ 17 جون کو پیدا ہوئے تھے.
یعنی وہ حساب لگا کے فلکیات کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 17 جون کو پیدا ہوئے تھے. اور یہ جو ہمارے ہاں لوگ 2 قسم کے عیسائی ہیں، بلکہ اب تو کئی عیسائی ہیں، ہر چرچ ایک فرقہ ہے. جو آرتھوڈاکس عیسائی ہیں وہ 7 جنوری کو مناتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، 7 جنوری کو. اور جو عام ہیں وہ 25 جنوری کو مناتے ہیں، 25 دسمبر کو. اور اچھا ایک جو گروپ ہے وہ ہفتے کو آج بھی مقدس دن سمجھتا ہے، سیٹرڈے ہیں عیسائی وہ، لیکن مقدس دن ان کے نزدیک سیٹرڈے ہے، چونکہ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد سیٹرڈے کو مناتے تھے. بیسیکلی تو یہودیوں کی ایک شاخ ہے نا یہ. اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد انہیں کوئی نبی نہیں آیا. تو ماہر فلکیات یہ کہتے ہیں، اور بائبل بھی یہی بتاتی ہے کہ انہوں نے بچہ جب جنا تو باہر آ گئی، وہ جہاں بھیڑ بکریاں باندھتے ہیں نا، ان کی جو کھرلی ہوتی ہے جس میں وہ چارہ ڈالتے ہیں، تو آپ نے بچے کو وہاں رکھ دیا. اب بتاؤ رات کے وقت میں جانوروں کی کھرلی میں بچہ رکھ دینا دسمبر میں رکھ سکتا ہے بندہ؟ یہ میتھیو کی انجیل میں لکھا ہوا ہے. بہرحال وہ تو لمبا واقعہ پڑھنے والا ہے وہ بھی. اچھا جتنی تفصیل سے قرآن نے بیان کیا ہے نا، بائبل میں نہیں واقعہ، بالکل بائبل الٹ پلانگ ادھر سے ادھر. چونکہ اب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اصل کتاب تھی بقول ان کے، تو وہ جب قبر سے باہر نکلے، ہم تو نہیں کہتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی ہے. اللہ کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ ان کو قتل کیا گیا ہے نہ صلیب دی گئی ہے. وہ تو ایک مشتبہ آدمی کو پکڑ کے انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا تھا، قرآن یہ کہتا ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ان کو پھانسی ہو گئی تو قبر میں چلے گئے، جب قبر میں چلے گئے تو پھر اٹھے تو پھر یہ اپنے شاگردوں کو انہوں نے کتاب لکھوائی. یعنی وہ اصلی کتاب وہ ان کے پاس ہی تھی، وہ نہیں، بلکہ ریویل کرائی انہوں نے. تو یہ 4 بلکہ 5 ہیں، برناباس کی انجیل بھی ہے. تو پھر وہ بولتے گئے، یہ لکھتے گئے. اس لیے ہر انجیل میں فرق ہے. متی کی انجیل اور ہے، میتھیو کی، لوک کی انجیل اور ہے، یوحنا جون اس کی انجیل اور فرق ہے تھوڑا سا. تو یہ 4 انجیلیں جو ہیں، اور انجیل برناباس، تو برناباس کو یہ مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مسلمان تھا جس نے یہ لکھی، چونکہ اس کے اندر صحیح واقعات لکھے ہوئے. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی لگانے کے لیے وہ لے گئے، ان کو تو اللہ تعالیٰ اوپر اٹھا لیا، تو ان کا ایک شاگرد اس کی شکل بن گئی، تو اٹھا کے انہوں نے پھانسی لگا. وہ شور مچاتا رہا. یہ باقی انجیلوں میں بھی ہے، اور میں وہ نہیں ہوں، میں وہ نہیں ہوں، میں وہ نہیں ہوں، شور مچاتا رہا. لیکن انہوں نے پکڑ کے اس کو سولی پہ چڑھا دیا. بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ اوپر دیکھ، تو بی بی صاحبہ نے اوپر دیکھا تو کھجوریں پکی ہوئی تھی. تو سردیوں میں تو کھجور نہیں پکتی، اور ویسے بھی کھجوریں کثرت سے کہاں ہوتی ہیں. جس علاقے میں آپ تھے فلسطین میں، تو وہ علاقہ ہی کھجوروں کا ہے. مطلب ان کی جو پچھلی تجارت ہے پرانی، شام، عراق، مکہ، مدینہ، یہ جروسلم، ان کی جو زیادہ تر تجارت تھی وہ کھجوروں کی تھی. تو کھجوریں کب پکتی ہیں؟ جون جولائی میں. تو حضرت سیدہ مریم علیہ السلام نے اوپر دیکھا تو کھجوریں تھی، نیچے چشمہ جاری ہو گیا. اب اللہ کریم نے حکم دیا، فرشتے نے آواز دی پریشان نہ ہو، تیرے پاؤں کے نیچے چشمہ ہے، اوپر دیکھ کھجوریں ہیں. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ جو تنا ہے نا، اس کو دفعہ مار ہاتھ لگا اس سے، کیونکہ جب کھجوریں پکی ہو نا تو معمولی سی جھٹکا بھی کھجوریں نیچے گرتی ہیں، کچے نہیں گرتے کبھی بھی. تو کہتے کہ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ تو ساقط علیکی رطباً جنیہ، پکی ہوئی کھجوریں تیری جولی میں خود بخود آ گریں گی.
پانی نکل آیا نیچے، چشمہ اللہ نے جاری کر دیا، کھجوریں اوپر سے گر پڑی، تو فرمایا فکلی واشربی، کھاؤ پیو، وقرری عینا، لو اپنے فرزند کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کرو، سبحان اللہ، کھاؤ کھجوریں، پیو پانی، وقرری عینا، اور اپنے فرزند کو دیکھ کر کے آنکھیں ٹھنڈی کرو، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر تم کسی بھی انسان کو دیکھو، فقولی، تو غور سے اشارے سے، انی نذرت للرحمن، میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے، منت مانی ہوئی ہے، بولا نہیں تم نے۔ یعنی اندازہ کریں کہ اللہ کی قدرت کاملہ جب کوئی نظام ترتیب دیتی ہے تو کیسے نظام ترتیب دیتی ہے۔ کب بولنا نہیں آپ نے، اس کی وجہ آگے بتاتا ہوں آپ کو کہ کیوں کہا۔ فقولی انی نذرت للرحمن صوما، اشارے سے بتانا میرا چپ کا روزہ ہے اور میں بول نہیں سکتی، فلن اکلم اليوم انسیا، میں کسی بھی انسان سے قطعاً گفتگو نہیں کروں گی، چپ ہو گئی۔ فأتت به قومها تحملہ، پھر وہ اپنے بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی، اس لیے اللہ نے چپ کرا دیا تھا نا، اگر بولتی تو پتہ نہیں کیا بولتی، تو اللہ تعالیٰ تو کسی اور کو بلانا چاہتا تھا، یہ نظام ہے اس کا۔ فأتت به قومها تحملہ، بچے کو گود میں اٹھا کے اپنی قوم کی طرف آ گئی۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، وہ کہنے لگے اے مریم یہ کیا چیز لائی تم، یقینی ہے نا میں ایک عورت جو مسجد میں معتکف ہے، مسجد کی خادم ہے، نیک ہے، پاک باز ہے، اب وہ بچہ لے کے آ گئی، یہ کیا لائی ہے تم؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن نہ تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدچلن تھی، یہ کیا کہہ دیا تم نے؟ تیرا باپ بھی نیک انسان تھا، تیری ماں بھی ایک انسان تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ سورہ آل عمران، یہ جو عمران ہے یہ حضرت مریم کے باپ کا نام ہے، پوری سورت ہے، مریم کی بھی سورت ہے اور ان کے باپ کے نام سے بھی سورت ہے قرآن کریم میں۔ جتنی تفصیل سے اللہ نے حضرت عیسیٰ کے حالات بیان کیے ہیں نا، بائبل خاموش ہے، اتنی پڑھی ہے میں نے، اتنے نشان لگایا میں کہیں سے کوئی سرا مل جائے مجھے کہ ان کی پیدائش کس طرح ہوئی تھی یا کیا ہوا تھا، تو وہ عجیب و غریب قصے ہیں، بتانے سے بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اب وہ چپ ہے کیونکہ اللہ نے حکم دے دیا کہ بولنا نہیں، فلن نکلم اليوم، بات نہیں کرنی کسی سے، قتل گفتگو نہیں کرنی۔ فاشارت الیہ، تو بی بی سبا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا، فاشارت الیہ۔ اب وہ قوم کہنے لگی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم ایک تو بچہ لے کے آ گئی ہے، اوپر سے ہمیں تو کہہ دیا کہ بچہ بات کرے گا، یہ ایک دن کا بچہ یہ کیا بات کرے گا، ہمیں تو تم نے پریشان کر دیا۔ لیکن وہ چپ تھی کیونکہ اللہ نے کہا تھا چپ ہو جاؤ۔ اب سنو، قال انی عبد اللہ، یہ لفظ ہے قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام نے خود استعمال کیا، عبداللہ، وگرنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 11 مرتبہ جو نام آئے ہیں وہ مسیح کے نام سے آئے ہیں، 23 مرتبہ جو آئے ہیں وہ ابن مریم کے نام سے آئے ہیں، اور 26 مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے آئے ہیں۔ اتنے قرآن مجید میں نام آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، آخری نبی تھے نا بنی اسرائیل کے، اور وہ آپ کی بشارت بھی دے چکے تھے، بشارت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دے چکے تھے۔ فاشارت الیہ، اشارہ کر دیا،
کہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ چھوٹا بچہ 1 دن کا یہ تیری گود میں کیسے بات کرے گا؟ ہم تو تجھے پوچھ رہے ہیں۔ قال انی عبداللہ، بچہ بول پڑا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، خدا کا بیٹا نہیں ہوں، عبداللہ ہوں۔ قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے۔ وجعلنی نبیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ 1 دن کی کیوں بھائی؟ 1 دن کا بھی نبی ہو تو نبی کو پتا ہوتا ہے کہ میں صاحب کتاب نبی ہوں۔ تو اگر ہمارے مسلمان یہ کہیں کہ یہ 40 سال تک 40 تک تو حضرت سرکار دو عالم کو پتہ ہی نہیں تھا میں نبی ہوں، بات ماننے والی ہے یہ؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اس لیے تو اللہ نے اس کی ماں کو چپ کرا دیا تھا کہ تم نے نہیں بولنا، یہ تمہارے بولنے کی بات ہے، کوئی یقین نہیں کرے گا۔ اب یہ بچہ خود بتائے گا کہ میں کون ہوں۔ تو کیا بتایا؟ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں کتاب والا نبی بن کے آیا ہوں۔ وجعلنی مبارکا، میں جہاں کہیں بھی رہوں اللہ نے مجھے برکت والا بنا دیا۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی رہوں مجھے اللہ نے مبارک والا بنایا، برکت والا بنایا، جہاں بیٹھ جاؤں گا برکت ہوگی۔ قرآن کریم بتا رہا ہے کہ اللہ کا نبی جہاں بیٹھ جائے وہاں برکت ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری مرضی ہے، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، مانے نہ مانے ہماری مرضی ہے، لیکن قرآن یہ بتا رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھ جاتے تھے وہاں برکتیں شروع ہو جاتی تھی۔ جس چیز کو ہاتھ لگاتے تھے وہ ہمیشہ ایک بچے کے سر پہ سرکار دو عالم نے ہاتھ رکھا تھا ایسے، اس کے نیچے سے جو بال تھے وہ بوڑھے ہو گئے تھے لیکن وہ بال نہیں گئے سرکار کے جہاں ہاتھ لگا تھا ساری زندگی۔ یہ برکتیں نبی اللہ کے جہاں بیٹھ جا برکتیں۔ اب اگلی کیا بات ہے؟ 1 دن کا بچہ ہے، سن لے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اور اللہ نے فرمایا ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، وَالزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں۔ 2 کام 1 دن کا نبی بتا رہا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ۔ اور خیر سے ماشاءاللہ وہ ہم اتنے چور ہیں ان دونوں کاموں کے، انبلیویبل بات ہے۔ زکوٰۃ کا ہم حساب کرتے نہیں، وہ جی بڑی دی ہے، سال ہم نے دیے جی، تو بھائی دینا اور بات ہے، حساب کرنا اور بات ہے۔ حساب کرو کتنے پیسے تمہارے پاس، یا پھر ہماری طرف درویش ہو جاؤ، نہ پیسہ ہوگا نہ زکوٰۃ ہوگی، اگر ہے تو گننا پڑے گا کتنے پلاٹ ہیں تمہارے، کتنی دکانیں تمہاری، کتنا مال ہے تمہارا۔ وہ جی وہ تو میں نے لیا تھا کاروبار۔ اللہ کے بندے، 1 مکان کی اجازت ہے، اس کے بعد جتنے پلاٹ تم پاکستان میں خریدو گے سب پہ زکوٰۃ ہے، تم مالک ہو اس کے، کون کرے گا حساب یہ؟ اور نماز، وہ جی کپڑے خراب ہیں، اچھا بھائی پہلے تو سنا تھا خواتین کے خراب ہوتے ہیں، اب مردوں کے بھی خراب ہیں۔ وہ نہیں مفتی صاحب وہ کچھا اصل میں خراب ہو گیا تھا، وہ جی میں وہ باتھ روم میں گیا تھا تو وہاں نہ یہ تھا تو بلا بلا بلا، یہ بہانے ہمارے پاس آئے ہیں۔ لیکن 1 دن کا نبی 2 تلقینیں کر رہا ہے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جہاں رہوں اور جب تک رہوں میں نماز بھی پڑھتا رہوں اور زکوٰۃ بھی دیتا رہوں۔ کتنی خوبصورت بات ہے یہ، زکوٰۃ دو بھیا، یہ بہت ضروری بات ہے۔ اور اگلی بات وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا، ماں کا نام لیا، بِوَالِدَيْنِ بِوَالِدَتِي، اپنی ماں کا تابع دار رہوں۔
ولم یجعلنی جبارا شقیا، اللہ کریم نے مجھے بدبخت اور شقی نہیں بنایا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو ماں باپ کا بے ادب ہوتا ہے وہ سرکش بھی ہوتا ہے اور بدبخت بھی ہوتا ہے، چونکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا نا، وہ فرما رہے ہیں برم بوالدتی، اے اللہ مجھے تو نے اپنی ماں کے ساتھ نیک، چونکہ ایک ہی ماں تھی نا، بات تو تھا نہیں، نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور تو نے مجھے سرکش نہیں بنایا اور بدبخت نہیں بنایا۔ جو ماں باپ کا گستاخ ہے وہ بدبخت بھی ہے اور نافرمان بھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ پاک پیغمبر کیا کہہ رہا ہے؟ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، اور سلام ہو مجھ پر جس دن میں دنیا چھوڑوں گا، اور سلام ہو مجھ پر جس دن میں قبر سے اٹھایا جاؤں گا۔ 3 دن ہیں، اور تینوں کو اللہ تعالیٰ کا پاک پیغمبر ایک دن کی عمر میں سلامتی کہہ رہا ہے۔ تو نبی کا پیدا ہونا بھی سلامتی ہے، نبی کی فوت ہونا دنیا سے یہ بھی، اس لیے ہم 12 وفات نہیں مناتے پاکستان میں یا انڈیا میں، جہاں کہیں بھی ہیں، یہاں بھی نہیں مناتے ہم لوگ۔ ہمارے ایک زمانے میں تھا، ہم جب چھوٹے تھے بچپن میں، تو مجھے یاد ہے ہم موچی دروازہ لاہور میں رہا کرتے تھے، تو وہ 12 وفات ہوتی تھی، 12 وفات میری پرانی باتیں ہیں، ہم وفات نہیں مناتے، چونکہ اللہ نے منع کر دیا ہے کہ جب سلامتی کا دن ہے تو پھر وفات کیسے منائے بھائی؟ وفات تو غم کو کہتے ہیں۔ تو نبی کا دنیا سے جانا بھی سلامتی، اور نبی کا قبر سے جی اٹھنا بھی سلامتی۔ یہ بھی اور بہت سے آیات ہیں، تو یہ آپ خود پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ خیر دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ گرمی میں ہوئی تھی۔ یہ جو 25 دسمبر ہے یا 7 جنوری ہے، یہ 25 دسمبر تو خیر پولیٹیکل ہے، یہ جو دنیا دار نہیں ہوتے، یہ کمانے والے تاجرین، یہ تاجرین کا شاخسانہ ہے۔ 100-150 سال پہلے تو امریکہ میں بھی نہیں ہوتی تھی، برطانیہ میں ایک بادشاہ نے منع کر دیا تھا، لیکن بعد میں پھر اجازت دے دی۔ اب تو یہ گلوبل ہو گئی ہے، پتہ کوئی نہیں کسی کو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی تھی۔ وہ مکھی پہ مکھیاں مارتے رہتے ہیں اور یہ دنیا داروں پہ پیسہ بناتے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ 25 دسمبر بن گئی ہے، لیکن اس کا کوئی تعلق نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے، نہ حضرت عیسیٰ کی زندگی سے کوئی تعلق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں، اچھا جتنی تفصیل سے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن نے بیان کیا ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، کسی کتاب میں نہیں ہے۔ بائبل، چارے انجیلیں جو ہیں، اناجیل جسے اناجیل اربع کہتے ہیں، بلکہ اناجیل خمسہ، تو کسی میں یہ تفصیل نہیں ہے جتنی تفصیل قرآن نے بیان کی۔ میرے پیر و مرشد حضرت پیر صاحبزادہ قاضی محمد فضل رسول صاحب فیصل آباد والے، وہ وصال کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت پیارا مقام دے۔ یہاں تشریف لائے تھے جب شروع میں یہ مسجد ہم نے قائم کی تھی، یہاں نماز بھی ادا فرمائی تھی، تو دعا بھی فرمائی تھی انہوں نے الحمدللہ۔ تو وہ پردہ پوش ہو گئے ہیں، بہت خوبصورت انسان تھے۔ اچھا وہ عام پیر نہیں تھے، جتنے نا جبہ کبا پہن لیا تو بڑا شبا اور مریدہ کے پیچھے لتھیں لے کے، وہ عام کہتے تھے کہ پیر بھی عام انسان ہوتا ہے۔ وہ کہتے تھے عام انسان بن کے رہو، لباس وہ پہنو جو دنیا پہنتی ہے، اس لیے کبھی ٹوپی پہن لیتے تھے، کبھی چھوٹی ٹوپی پہن لیتے تھے، کبھی کراکلی پہن لیتے تھے، اور کبھی امامہ پہن لیا، لیکن وہ جبہ قبہ اور اس قسم کی چیزوں سے، اچھا جتنے لوگ ان کے قریب ہوتے تھے نا خلافت لینے کے لیے، لوگ ہوتے نا مرید ہونے کے بعد 4 دن کے بعد خلافتوں کے متبانی ہوتے ہیں، تو آپ سمجھ جاتے تھے کہ یہ خلافت کے چکر میں آئے، تو کوئی کو وظیفہ بتا دیتے تھے، کوئی کو اس کو وظیفہ بتا دیتے تھے، کہتے تھے یہ پڑھو اور اتنی مرتبہ پڑھو۔ اچھا وہ کئی بھاگ جاتے تھے کیونکہ بہت لمبا وظیفہ بتاتے تھے۔ الحمدللہ جتنے ہمیں عطا ہوئے تھے آج تک پڑھ رہے ہیں، اس کو کبھی لاغا نہیں کیا، ٹائم لگتا ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن کبھی لاغا نہیں کیا۔ تو ایسے لوگ دنیا میں، اچھا یادداشت اتنی ان کی، فارغ تحصیل عالم دین تھے، دنیا بھی پڑھی ہوئی تھی، دین بھی پڑھا ہوا تھا، ایک بہت بڑے
گھرانے سے تعلق تھا، کئی بزرگوں سے خلافتیں تھیں، لیکن محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ پیر صاحب ہیں، عام آدمی. تو یہ ان کی شان تھی، اور شان ہونی بھی یہی چاہیے. یہ جو جبے کبے والے نا 6 میل لمبی ٹوپیاں پہن لیتے ہیں لال میں، ہاں جی، یا امامے اتنے بڑے ہوتے ہیں ان کے، اتنے اجازت نہیں ہے. سرکار نے ایسا امامہ نہیں پہنا، نہ سرکار نے رنگدار لال پیلے سوے اس قسم کے کپڑے پہنے. سرکار نے فرمایا بہترین لباس سفید لباس ہے. کبھی کبھی کوئی ایک آدمی بدوا وہ یمنی چادریں لوگ لاتے تھے یمن سے بنا کے ہاتھ کی بنی ہوئی تو وہ پہن لیتے تھے، لیکن عام طور پر تو ہمارے حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ تعالیٰ کو جنت میں جگہ دے. ہمارے ساتھی پرانے نمازی ہیں، آج کل تو وہ بلال مسجد کے صدر ہیں، طاہر بھائی فارماسسٹ ہیں، ان کی 7 سالہ کا پرسوں انتقال ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ کو بڑی کرامت فرمائے. تو انشاءاللہ نماز کے بعد دونوں کے لیے دعا کریں گے، اور بھی جتنے فوت ہو گئے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنت ادا فرمائے.